مختار بدبخت تو پھر کس کو اٹھا لایا ہے؟ شوہر کے ساتھ میں نے ایک مرجھائی ہوئی سی 15 سالہ لڑکی دیکھی تو چیخ اٹھی۔ اچھی طرح جانتی تھی میرے شوہر کے کارنامے کیا ہیں۔ میری اس آواز پر شوہر نے مجھے ایک زوردار لات ماری اور میں چارپائی کی طرف گر پڑی۔ کتنی بار کہا ہے شبانہ اپنا منہ بند رکھا کر، بیوی ہے یہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ میں نے اس مرجھائے ہوئے پھول کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پوری طرح زرد پڑا تھا اور وہ دھیمی دھیمی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اس پہ بے انتہا ترس آیا۔ مختار، جس دن خدا نے تجھے بیٹی دی نا، اس دن تجھے احساس ہوگا کہ تو دوسروں کی بیٹیوں پہ کیسا ظلم کرتا ہے۔ مختار نے اس 15 سالہ لڑکی کو میرے ہی کمرے میں لے جا کے چھوڑا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چیل کی طرح میری طرف آیا۔ گدی سے میرے بال پکڑ کے مجھے کھینچ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اپنی زبان کو لگام دے، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہمدردی کی ہے اس کے ساتھ۔ عزت برباد ہو چکی تھی اس کی، میں نے تو نکاح کر کے اسے عزت دی ہے۔ اس کے گھر والوں کو میری وجہ سے کتنا سکون ملا ہے پتہ ہے تجھے؟ ورنہ ایسی لڑکی کو بھلا کون پوچھتا ہے؟ مختار نے کندھے چوڑے کرتے ہوئے میرے سامنے اپنا اچھا کردار بیان کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تیرے اچھے کردار کو مختار، سب جانتی ہوں میں کہ تو کن لڑکیوں سے اور کیسے نکاح کرتا ہے۔ یہ جو تیرے عزت دینے کے بھرم ہے نا، ان سے زمانہ متاثر ہو سکتا ہے، میں نہیں۔ شبانہ کو اچھی طرح پتہ ہے تیرے کارناموں کا بھی اور تیری بھلائیوں کا بھی۔ میری بات سن کے میرے شوہر کا غصہ آسمان کو پہنچا اور اس نے مجھے ایک بار پھر دھکا دے کے زمین پہ پھینک دیا اور لاتوں و گھونسوں کی بارش کرتی۔ جب اس کا بس میری زبان پہ نہیں چلتا تو وہ اسی طرح اپنے ہاتھوں پاؤں سے مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرتا۔ ابھی میں پوری طرح اس کے ہاتھوں زخم ہو کے ایک کونے میں پڑی تھی اور وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کچھ اپنی بے بسی پہ اور کچھ اس لڑکی کی قسمت پہ۔ کاش کہ کسی طرح میں اس معصوم کو بچا سکتی۔ میری کم ہمتی کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں برباد ہو چکی تھیں اور میں کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔ یہ احساس مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اگر خدا نے مجھے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں گی۔ میری اور مختار کی شادی کو 6 سال ہونے والے تھے۔ مختار میرے ابا کے کارخانے پہ کام کرتا تھا۔ ابا نے اپنے آخری وقت میں جلد بازی میں ہی میرا اور مختار کا نکاح کر دیا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابا کو مختار پہ بڑا بھروسہ تھا، اسی لیے ابا نے نکاح کے ساتھ ساتھ اپنا کارخانہ بھی مختار کو دے دیا۔ میں رخصت ہو کر مختار کے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئی جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ شروع میں مختار نے میرا بہت خیال رکھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری ضرورتوں کا احساس کرتا۔ ابا بھی پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے میرے لیے اچھا جیون ساتھی چنا ہے۔ زندگی ایسے ہی آگے بڑھنے لگی، لیکن شادی کے دوسرے مہینے ہی ابا کا انتقال ہو گیا۔ سب کچھ مختار کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر میں نے مختار کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے۔ وہ جو ہر وقت ہاتھ باندھے ابا کے آگے پیچھے گھوما کرتا تھا، جسے میری چھوٹی چھوٹی خواہش کا بھی احساس تھا، وہ ایسا بدلا کہ مجھے اسے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ابا کو دفنانے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو کسی سیٹھ کی طرح میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھ شبانہ، اب تیرا باپ تیرے سر پہ نہیں رہا، تو میرے رحم و کرم پہ ہے، اسی لیے خبردار جو تو نے اس گھر کی 4 دیواری سے کبھی قدم باہر نکالا، میرے سامنے آواز اونچی کی، میں تیری جان لے لوں گا۔ آج سے تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میں جو بھی اپنے باپ کے مرنے کے غم پہ آنسو بھی پوری طرح نہیں بہا سکی تھی، اس کی بات پہ حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن 2-4 دن گزرتے ہی مجھے اچھی طرح اس کے ارادوں کی خبر ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کے ابا کے سامنے اچھائی کا لبادہ پہن رکھا تھا اور ابا کے جاتے ہی وہ اپنے اصلی رنگ میں لوٹ آیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد یہ 5واں دن تھا جب رات 12 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا تو گھبرایا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میں بھی پریشان ہو گئی۔ پوچھا، مختار یہ کیا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جلدی سے کپڑے بدلے
خود ہی انہیں دھو کے بھی ڈال دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی خود سے کپڑے نہیں دھوئے تھے، اور پھر بنا کھانا کھائے وہ خاموشی سے بستر پہ لیٹا تو میں بار بار اصرار کرنے لگی، مختار کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور آنکھیں بند کر کے سونے لیٹ گیا۔ میں تھکی ہاری کھانا سمیٹ کے غسل خانے میں گئی تو پوری طرح سے چونک اٹھی، کیونکہ فرش کے ایک کونے پہ ایک چھوٹی سی سونے کی بالی جگمگا رہی تھی۔ میں نے وہ بالی اٹھا کے دیکھی تو وہ آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اور میری تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ یہ بالی کہاں سے آئی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ مختار نے اپنے کپڑے دھوئے تھے، شاید یہ اسی کے کپڑوں میں تھی۔ میں نے اس بالی کو سنبھال کے رکھ لیا۔ اگلی صبح ناشتے پہ جب مختار کے سامنے وہ بالی رکھی اور اس کے بارے میں سوال پوچھا تو مختار کے چہرے کے رنگوں نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑا۔ جھپٹ کے اس نے وہ بالی کھینچی اور مزید اس کو توڑ مڑوڑ کے خراب کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے سونے کی بالی کے ساتھ ایسا حشر کیوں کیا، اور وہ بالی کس کی تھی؟ جب یہی بات میں نے دوبارہ پوچھی تو مختار نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے، کہنے لگا اپنی زبان کو بند کر دے، نہ تو نے کچھ دیکھا اور نہ تجھے کچھ پتا ہے، اور خبردار جو بار بار پولیس والوں کی طرح مجھ سے سوال جواب کیے تو۔ یہ پہلی بار تھا جب مختار نے اس طرح سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مختار، ابا کے مرتے ہی تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، اب اچانک ہی کیوں اتنے ظالم ہو گئے ہو؟ آنسو بہاتے ہوئے میں نے مختار سے پھر سوال کیا تو اس نے میرے منہ پہ ایک تماچا دے کے مارا، کہنے لگا بس اب میرے سامنے زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اٹھ اور دفع ہو جائے یہاں سے، مجھے ناشتہ کرنے دے۔ اس نے مجھے چارپائی پہ دھکا مارا، خود ناشتہ کرنے لگا، اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ سونے کی بالی کس کی تھی جسے دیکھ کے مختار کے چہرے کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزرے اور پھر تیسرے دن مختار ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کے گھر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، بیچاری حالات سے مجبور تھی اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس بچی کو دیکھا جو ابھی پوری طرح سمجھدار بھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن بچی کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ مختار نے اسے میرے کمرے میں ہی بٹھایا، مجھے اسٹور روم میں جگہ دے دی۔ ساری رات مختار اس کمرے میں اس بچی کے ساتھ رہا اور میرے دل پہ سانپ لوٹتے رہے۔ اگلی صبح جب وہ کارخانے چلا گیا تو میں اس بچی کے پاس اپنے کمرے میں گئی۔ اس کا حال دیکھ کے مجھے اس پہ رحم آیا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ بری طرح سے رونے لگی۔ پھر میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسے معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، اس وجہ سے محلے میں ان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی تھی، اس لیے اس کے باپ نے جلد بازی میں اس کی شادی مختار کے ساتھ کر دی ہے۔ اس بچی کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے مجھے اس پہ بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے کس بھیڑیے نے اس پہ یہ ظلم کیا تھا۔ ویسے تو وہ میری سوتن تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے زبردستی ناشتہ کروایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ میرا ارادہ ہرگز بھی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ وہ اپنا مختصر سا سامان لے کے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری الماری میں ہی اپنا سامان رکھ دو۔ جب وہ اپنا سامان رکھنے لگی تو میرے ہوش اڑے، کیونکہ وہ جو آدھی بالی مجھے غسل خانے سے ملی تھی وہ آدھی بالی اس کے سامان میں موجود تھی۔ میں نے وہ بالی ہاتھ میں لی، حیرت سے پوچھا کہ دعا یہ کس کی ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی یہ میری بالی ہے۔ جس وقت میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی تو یہ ٹوٹ کے آدھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اماں نے کہا کہ سونے کی ہے رکھ لے، برے وقت میں کام آئے گی، تو میں نے سنبھال کے رکھ لی ہے۔ دعا کی بات سنتے ہی میرے قدموں سے زمین سرکی تھی۔ کیا مطلب دعا؟ کیا جس وقت تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تم نے یہ بالی پہن رکھی تھی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہی سچ ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، جس انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس بالی کا آدھا حصہ اس کے کپڑوں میں پھنس گیا تھا اور یہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا زخمی کان بھی مجھے دکھایا
جسے دیکھ کے مجھے اچھی خاصی کہانی سمجھ میں آ گئی اور میرے سر پہ آسمان آ گرا تھا۔ میرے شوہر نے جس لڑکی کی عزت کو لوٹا تھا اسی سے ہمدردی کے نام پہ شادی کر کے وہ بہت زیادہ شریف ثابت ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس معصوم لڑکی سے تو کچھ نہ کہا، لیکن جب شام کو مختار گھر لوٹا تو میں نے مختار کا گریبان پکڑ لیا اور دبے دبے لفظوں میں اس سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ اسی نے دعا کی عزت لوٹی تھی اور اب اسے نکاح کر کے لایا ہے۔ میری بات سنتے مختار نے زور سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، میرا گلا دبانے لگا۔ میری سانس اکھڑنے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا خبردار جو یہ بات دوبارہ زبان سے نکالی تو اگر تمہارے منہ سے ایسی کوئی بھی بات میں نے دوبارہ سنی تو تمہیں دھکے دے کے گھر سے باہر نکالوں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ تم بد کردار عورت ہو۔ نہ تمہارے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے، نہ آگے پیچھے کوئی ہے۔ سوچو ذرا، اگر میں نے بھی تمہیں گھر سے نکال دیا تو کہاں جاؤ گی؟ تمہارے باپ نے اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھی ہے، اس لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مختار کے اس طرح کے دھمکانے پہ واقعی میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی جس نے ساری زندگی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ابا میری ضرورت کا ہر سامان مجھے گھر پہ ہی لا دیتے تھے اور میں سارا وقت گھر داری میں ہی مصروف رہتی۔ باہر کی دنیا کی مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں مختار کے رحم و کرم پہ ہو گئی۔ ایک ہفتہ تو مختار نے اس لڑکی کو نکاح میں رکھا اور پھر اس کے بعد اسے بد کردار قرار دے کے طلاق دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا، کیونکہ مختار کا دل بھر چکا تھا۔ اس نے اس ایک ہفتے تک اس لڑکی کو پوری طرح استعمال کر لیا تھا اور اب اسے کسی نئی لڑکی کی تلاش تھی۔ جب مجھے مختار کی نیت کا علم ہوا تو میں نے ہاتھ جوڑے، کہا خبردار مختار، اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، اس طرح دوسروں کی بیٹیوں کی عزت خراب نہ کرو۔ لیکن مختار پہ کہاں کسی بات کا اثر ہونا تھا، وہ شادی سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ سب کچھ کر چکا تھا، بس مجھے ہی علم نہیں تھا۔ میرا ابا اپنی سادگی میں دھوکہ کھا گیا اور مجھے مختار جیسے بدبخت انسان کے حوالے کر گئے۔ کچھ دن گزرے، مختار نے پھر کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ ایسے ہی کھیل کھیلا اور پھر خود ہی اس کے محلے میں اس کی بدنامی کی اور پھر خود ہی اچھائی کا ڈھونگ کرتے ہوئے اسے بھی نکاح کر کے لے آیا۔ اب مجھے یہ جاننے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے شوہر نے یہ نکاح کس طرح کیا ہے۔ میں بس خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتی اور اپنے شوہر کو جوان لڑکیوں کے ساتھ ایک ہفتے تک عیاشی کرتے ہوئے دیکھتی۔ جب اس کے مزے پورے ہو جاتے تو وہ ان لڑکیوں کو طلاق دے دیتا۔ اب بھی وہ ایسی ہی ایک 15 سالہ معصوم سی لڑکی کو لے کے داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کے میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت نے مجھے پوری طرح اپنی جانب کھینچا تھا۔ مختار نے جب اسے میرے کمرے میں پہنچایا تو میں نے مختار کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ بس کر دو، خدا کے واسطے رحم کرو، اب وہ معصوم بچی ہے، تمہیں کیوں شرم نہیں آتی؟ اگر خدا نے ہمیں بیٹی دے دی تو تم کیا کرو گے؟ میری بات سن کے مختار نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا تو ہر بار رنگ میں بھنگ ڈالتی ہے، جب جب میں خوشی منانا چاہتا ہوں تو رو دھو کے سب کچھ خراب کرتی ہے۔ یہ لڑکی یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تیری طرح بے سہارا ہے، میں تو اس کی زندگی بنا رہا ہوں، اسے گھر مل گیا ہے، ایک ہفتے تک سکون سے یہاں رہ سکے گی، پھر تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں نے نفرت سے مختار کو دیکھا۔ میں نے کہا پہلے تو نے اس یتیم بچی کی عزت لوٹی، اب اچھا بن کے اسی کو نکاح کر کے یہاں لے آیا، تجھے لگتا ہے تو نے بڑا ہمدردی کا کام کیا ہے؟ خدا سے ڈر مختار، خدا سے ڈر، وہ دن دور نہیں جب تیری پکڑ ہوگی اور تو خدا کے آگے جواب دے ہوگا۔ میری بات سنتے ہی مختار اس قدر طیش میں آیا، اس نے ایک طرف رکھا ڈنڈا اٹھا کے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ میں زمین پہ نڈھال ہو کے گر پڑی۔ میرے ہاتھوں پیروں سے خون نکلنے لگا، میرا ہونٹ بھی پھٹ گیا، آواز حلق میں بند ہوئی اور مختار کمرے میں چلا گیا۔ میں سارا وقت وہیں پڑی سسکتی رہی، اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتی رہی جس نے نہ جانے کیسے اس ذلیل آدمی کے ہاتھوں دھوکہ کھایا تھا۔ ابھی تک میرا شوہر
تقریباً 6 لڑکیوں کے ساتھ یہی سب کچھ کر چکا تھا۔ کم سے کم میری شادی کے بعد تو اس نے 6 لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کیا کچھ کرتا رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ مختار کے گھر والے گاؤں والے تھے اور وہ یہاں تنہا شہر میں رہتا تھا، اسی لیے وہ اپنی منمانی کرنے میں آزاد تھا۔ اور اب تو اس کے ہاتھ کارخانہ تھا، پیسہ تھا، پھر بھلا اسے کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ بھی اپنی عزت بچانے کو بنا چھان بین کیے مختار کے ساتھ ان کی شادی کر دیا کرتے تھے، اور مجھے ان لوگوں پہ بھی بڑا غصہ آتا تھا۔ میں وہیں زمین پہ پڑی پڑی دعا کرنے لگی کہ یا اللہ کسی طرح میرے شوہر سے معصوم لڑکیوں کی آبرو کو بچا لے۔ میرے دل میں خوف خدا تھا۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا تھا جب اللہ کی پکڑ ہوتی اور مختار جواب دہ ہوتا، اور شاید ساتھ ہی مجھے بھی جواب دینا پڑتا کہ میں نے کیوں لڑکیوں کو نہ بچایا، کیوں خاموشی سے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا شوہر باہر کیا کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی۔ جب صبح ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھلا تو میں آنسو بھری آنکھوں سے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ کھول کے مختار باہر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ لڑکی باہر آئی تھی جسے گزری رات مختار کا نکاح کر کے لے کے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آ گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے اٹھایا، چارپائی پہ بیٹھنے میں مدد کی، پھر خود ہی جا کے پانی لا کے گلاس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک ہمیشہ میرا شوہر کمرے سے باہر نکلتا تھا اور جب میں کمرے میں جاتی تھی تو روتی ہوئی معصوم لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، جس کے ساتھ میرے شوہر نے رات بھر حق کے نام پہ زیادتی کی ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی بالکل صحیح سلامت تھی۔ کہیں سے بھی یہ دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ میرے شوہر نے اس سے اپنا حق لیا ہو۔ اس لڑکی نے جب میری آنکھوں میں حیرت دیکھی تو مسکرا کے کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا مختار کہاں ہے؟ تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے لگا مختار سو رہا ہوگا، اس لیے میں نے مزید کچھ نہ کہا۔ تو وہ خود ہی کہنے لگی میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میں سڑک پہ بیٹھی رہتی تھی، کبھی بھیک مانگتی تھی، کبھی کوئی خود ہی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے جاتا تھا۔ میرے ماں باپ بہت پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ رشتہ داروں نے میری ساری جائیداد مجھ سے چھین لی اور مجھے سڑکوں کی دھول چاٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے زندگی میں 3 سال اسی طرح سڑکوں پہ گزارے ہیں، کئی بار کئی بھوکے بھیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بھی بنی ہوں، اور پھر وہیں سڑک پہ بیٹھی رہی کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن پتہ ہے، 1 ہفتے پہلے آپ کا شوہر سڑک پہ میرے پاس آ کے رکا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے بریانی کی پلیٹ پکڑائی، کچھ دیر مجھ سے ہمدردی جتائی اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ بریانی کھائی اور وہیں سڑک پہ بیٹھی رہی، لیکن دوپہر کو نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں جھاڑیوں کے پیچھے پڑی تھی، لیکن میری عزت لٹ چکی تھی، ہاتھ پاؤں زخمی تھے، کپڑے انہی جھاڑیوں کے پاس پڑے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے لباس زیب تن کیا اور اسی حالت میں گرتی پڑتی دوبارہ سڑک پہ پہنچی۔ باقی سارا دن میں اپنی بے بسی پہ روتی رہی، اور جب اگلی صبح ہوئی تو آپ کا شوہر پھر میرے پاس چلا آیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں کھانا تھا اور وہ انتہائی ہمدردی سے مجھ سے میری خیریت پوچھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے آپ کے شوہر کو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ نہ میرا کوئی سہارا تھا نہ کوئی ہمدرد تھا۔ شاید اسی لیے جب مختار نے مجھ سے ہمدردی کی تو میں نے اپنے دل کا غم بیان کر دیا، اور مختار نے مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا، اور پھر 2-3 دن کے بعد مختار نے مجھے نکاح کے لیے کہہ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا ہمدرد ہے، مجھے اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، اسی لیے میں مختار سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ مجھے نکاح کر کے یہاں لے آیا۔ رات کو جب اس نے مجھے کمرے میں چھوڑا اور وہ آپ کے پاس آیا تو میں بھی کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن کمرے کے دروازے پہ آتے ہی میں نے وہ ساری باتیں سن لی جو آپ نے مختار سے کی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مختار ہی ہے، جس نے اچھائی اور ہمدردی کا لبادہ پہن کے مجھے برباد کیا ہے۔
میں نے زندگی میں پہلے ہی بہت دکھ دیکھ رکھے تھے. میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اور اب جس شخص پہ اعتبار کر کے میں نے شادی کی وہ بھی مجھے برباد کرنے والا ایک بھیڑیا نکلا. میرے اندر غصے اور انتقام کی آگ نے جنم لیا. پھر جب مختار کمرے میں آیا تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس بار کسی ظالم کو معاف نہیں کروں گی، اور اسی لیے میں نے مختار سے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا. یہ کہہ کے اس لڑکی نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، اور اس کی آخری بات پہ میں چونک اٹھی. کیا مطلب مختار سے بدلہ لے لیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میرے سوال پہ اس کے چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں تیزی سے اٹھ کے کمرے کے اندر پہنچی تو مختار کا حال دیکھ کے میرا حال برا ہو گیا. وہ 15 سالہ لڑکی میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ظلم کر چکی تھی. مختار بے لباس چارپائی پہ پڑا تھا اور اس کا عضو خاص کاٹ دیا گیا تھا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے شاید اسے بے ہوش کیا گیا تھا، کیونکہ نہ میں نے اس کی کوئی چیخ سنی تھی اور نہ ہی وہ ابھی تک ہوش میں آیا تھا. میں نے پلٹ کے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب آپ کا شوہر مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرے گا. جو نیند اور نشے کی دوا یہ لڑکیوں کو دے کے بے ہوش کرتا تھا اور ان کا فائدہ اٹھاتا تھا، وہی نشے کی دوا میں نے اسے دی ہے. یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، اور جب ہوش میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ظلم اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اس لڑکی نے اپنا سامان سمیٹا، کہنے لگی، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں. میری عزت آپ کا شوہر لوٹ چکا ہے اور اب وہ کسی قابل نہیں رہا، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں. میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی، دوبارہ اسی سڑک پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا. میں نے کہا، شمائلہ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری طرح تم بھی مختار کی بیوی ہو، تم بھی میری طرح یتیم اور بے بس ہو. دوبارہ سڑک پہ جا کے بیٹھو گی تو مختار جیسا کوئی دوسرا بھیڑیا تم پہ حملہ کر دے گا. تم یہاں اسی گھر میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو. اب تو مختار کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے قابل بھی نہیں رہا. اب ہم دونوں مل کر مختار کی زندگی کو جہنم بنا سکتے ہیں. میں نے مسکراتے ہوئے شمائلہ کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ جلدی سے میرے گلے لگ گئی. بولی کہ اگر مجھے رہنے کے لیے چھت مل جائے تو اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے شمائلہ کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی. وہ ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی تھی جس نے حالات سے بہت چوٹ کھائی تھی. اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا. اگلی صبح جب مختار کو ہوش آیا تو اس کی چیخوں سے سارا گھر لرز اٹھا. وہ ہم دونوں پہ حملہ کرنے کے لیے دوڑا، لیکن ہم دونوں نے مل کے اسے خوب مارا اور گھر سے باہر بھگا دیا. پھر شمائلہ نے مجھے ہمت دی. ہم نے پولیس اسٹیشن جا کے مختار کے خلاف کیس درج کروا دیا. ان لڑکیوں کا بھی پتہ لگایا جن کی زندگی مختار کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اس طرح جب کچھ اور لڑکیوں نے ہمت کی تو مختار جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا. میں نے اور شمائلہ نے مختار سے طلاق لی، اور ساتھ ہی پولیس کی مدد سے میں نے مختار سے اپنے ابا کا کارخانہ بھی لے لیا. آج میں اور شمائلہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. میں اپنے ابا کا کارخانہ دیکھتی ہوں اور شمائلہ میری بہت مدد کرتی ہے. ہم دو یتیم لڑکیوں نے مل کے اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، لیکن مجھے اتنی ہمت دینے میں شمائلہ کا ہاتھ تھا، جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کیا تھا بلکہ اس ظلم کا بدلہ لیا تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج نہ جانے اور کتنی لڑکیاں میرے شوہر کے ہاتھوں برباد ہوتی. میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ ڈرنے کے بجائے ہمت سے مشکلات کا مقابلہ کریں. ظلم کو برداشت کرنے کے بجائے اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ایک نہ ایک دن زندگی آسان ہو ہی جاتی ہے، جیسے میری اور شمائلہ کی زندگیاں آسان ہو گئیں.